درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ پیارے آقا کے حسن کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرنا، پیارے آقا کے حسن کو بیان کرنا، یعنی حسن مصطفیٰ، بولے سبحان اللہ، حسن مصطفیٰ، یہ میری تقریر کا عنوان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کے اندر سورہ والضحیٰ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ ارشاد فرماتا ہے چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے، چاشت کی قسم یعنی صبح کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب پردہ ڈالے یعنی رات تاریک ہو جائے، اللہ رب العزت اس وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی، اے بار اللہ، تو نے ارشاد فرمایا والضحیٰ چاش کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب پردہ ڈالے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آؤ مفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے جو والضحیٰ کہا ہے اور چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، یہاں والضحیٰ سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ چہرے مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اور واللیل اذا سجا کہہ کر کے رب نے پیارے آقا کی زلف عنبری کی قسم کو یاد فرمایا، یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا، رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، ایک ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے چہرے کی قسم کو یاد فرمایا ہے، اپنے حبیب کی زلفوں کی قسم کو یاد فرمایا ہے، کیونکہ پیارے آقا کا حسن ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا پیارے آقا کو وہ پیارے آقا کے حسن میں دیوانہ ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شان تھی پیارے آقا کی۔ صحابہ جب پیارے آقا کو دیکھا کرتے تھے تو اپنی زبان سے یہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے نبی، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سا حسین و جمیل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب پیارے آقا کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا تھا تو آپ نے یہی پکارا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے نبی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جیسا بیٹا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت حسان بن ثابت آگے عرض کرتے ہیں کہ حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے اللہ کے نبی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے۔ کأنک خلقت کما تشاء، بلکہ اے اللہ کے نبی آپ کی شان یہ ہے رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا،
تیرے خالق حسن و ادا کی تو حضرت حسان کہتے تھے کہ اللہ کے نبی میری آنکھ نے آپ سا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ جب پیارے آقا کے چہرے کو دیکھتے تھے، یہ بڑی معتبر ہستیاں ہیں جن کا نام میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، یہ اتنی معتبر ہستیاں ہیں کہ اگر کوئی اپنی زبان سے ان کا نام لے لے تو اس کی زبان پاک و صاف ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جو پیارے آقا کی حدیثیں سنا کرتے تھے، پیارے آقا کے ارشادات کو سنا کرتے تھے، لیکن ذہن تھوڑا سا آپ کا کمزور تھا. پیارے آقا کی حدیثیں آپ سنا کرتے تھے، پیارے آقا کے ارشادات کو آپ سنا کرتے تھے، لیکن آپ پیارے آقا کی حدیثوں کو بھول جاتے تھے. پیارے آقا کے کچھ ارشادات کو آپ بھول جایا کرتے تھے. آپ کے ذہن سے پیارے آقا کی کچھ حدیثیں نکل جاتی تھیں. ایک مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ حدیثیں سنایا کرتے ہیں، آپ ہمیں درس دیا کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میں آپ کی حدیثوں کو یاد کیا کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ارشادات کو یاد کیا کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی کچھ باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں، کچھ باتیں میرے ذہن میں فٹ نہیں ہو پاتی ہیں. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے. اے اللہ کے نبی مجھے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ آپ کی ہر سنی ہوئی بات میرے دل کی تختی پر میرے دل کی تختی پر نوٹ ہو جائے. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے جب اتنا سنا ہے کہ میرا غلام میرے پاس آیا ہے، میرا عاشق میرے پاس آیا ہے اور وہ اپنی امت حافظہ کی شکایت کر رہا ہے، تو میرے آقا کی شان یہ تھی کہ میرے آقا کا تصرف صرف پیڑ پودوں پر ہی نہیں تھا، میرے آقا کا تصرف صرف دریاؤں پر بھی نہیں تھا، میرے آقا کا تصرف صرف دلوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ انسان کی قوت حافظہ پر بھی میرے آقا کا تصرف تھا. سبحان اللہ. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ حدیثوں کو بھول جاتے ہو، اے ابو ہریرہ حدیثوں کو بھول جاتے ہو تو چلو چادر لے کر کے آؤ. اے ابو ہریرہ ایک چادر لے کر کے آؤ اور اس چادر کو پھیلاؤ. اے ابو ہریرہ ادھر توجہ رکھو، بولا مت کرو. اے ابو ہریرہ ایک چادر کو لے کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی قوت حافظہ کی شکایت لے کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک چادر کو لایا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ چادر کو لے کے آؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں ایک چادر کو لایا ہوں. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ چادر کو پھیلا دو. اے ابو ہریرہ چادر کو پھیلا دو. راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کی ایک لپ بنائی ہے، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کی ایک لپ بنائی ہے جس لپ میں وہ ظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، جس لپ میں ظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس میں علم و حکمت کے خزانے بھرے ہوئے تھے، اس میں علم و حکمت کا خزانہ بنا ہوا تھا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ نے جیسے ہی چادر کو پھیلایا ہے، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کی لپ بنائی ہے اور لپ بنا کر کے پیارے آقا نے وہ لپ حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی ہے، وہ لپ حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے وہ لپ اس چادر میں ڈالی تھی، میں نے اس چادر کی تہ بنائی ہے، اسے اچھے طریقے سے میں نے اس کی گٹھری بنائی ہے اور گٹھری بنانے کے بعد میں نے اسے سینے سے لگا لیا ہے. اتنا ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا ہے تو میرا ذہن جو کمزور تھا، میری قوت حافظہ جو کمزور تھی، میں پیارے آقا کی حدیثیں بھول جایا کرتا تھا، لیکن پیارے آقا نے جب مجھے ایک لپ عطا کی ہے اور وہ لپ میں نے چادر میں بند کر لی ہے اور اسے سینے سے لگا لیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
ما نسیت شیئا بعدہ کہ اس کے بعد میں کسی چیز کو بھی نہیں بھولا ہوں، بلکہ اگر کسی بات کو سنتا تھا تو وہ چیز میری دل کی تختی پر نوٹ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ سا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ سا سونا، آپ سا پیارا، آپ سا حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے اے اللہ کے نبی، آپ کا مکھڑا ایسا ہے کہ جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ تمہارے چہرے میں ایسا لگتا ہے جیسے اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے میں یہ آسمان کا سورج تیر رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ یہی ہے، پیارے آقا سب سے حسین و جمیل ہے، پیارے آقا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کو میں نے 14ویں چاند کی چاندنی میں دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت پیارے آقا کو دیکھا تھا کہ جس وقت چاند اپنے پورے شباب پر تھا، چاند کی 14 تاریخ تھی، یعنی 14ویں کی رات تھی، اور پیارے آقا سرخ یمنی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور پیارے آقا کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تھا تو کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی پیارے آقا کے چہرے والضحیٰ کی طرف دیکھتا تھا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا تھا۔ تو میں نے آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ میرے آقا اس آسمان کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت حسان بن ثابت تک یہی عقیدہ ہے، یہی کہنا ہے ہر صحابی کا کہ پیارے آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل، سبحان اللہ سبحان۔ پیارے آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ لیکن اب کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ آپ بات حضرت ابوبکر صدیق کی کر رہے ہو، اے مولانا صاحب آپ بات حضرت عمر فاروق کی کر رہے ہو، آپ بات حضرت عثمان غنی کی کر رہے ہو، بات تم مولا علی کی کر رہے ہو، حضرت ابو ہریرہ کی بات چل رہی ہے، حضرت حسان بن ثابت کی بات چل رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے۔ اے مولانا صاحب ذرا یہ بتاؤ، حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا ہے کہ آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، حضرت عمر فاروق نے جو کہا ہے کہ آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، حضرت حسان بھی یہی بولے ہیں کہ آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ مولانا صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے ہر زمانے کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم کے زمانے کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا ہے، حضرت عمر نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا ہے، حضرت عثمان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا ہے۔ یعنی آپ بات ایسے لوگوں کی کر رہے ہو کہ جنہوں نے صرف اپنے زمانے والوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے صرف مدینے والوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے صرف مکے والوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ کوئی ایسا بندہ بتاؤ، کوئی ایسی ذات بتاؤ جس نے دنیا کے ہر گوشے گوشے کو دیکھا ہو، جس نے آدم کے زمانے کو دیکھا ہو، جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا ہو، جس نے یعقوب علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا ہو، جس نے ابراہیم کے زمانے کو بھی دیکھا ہو، جس نے اسماعیل کے زمانے کو بھی دیکھا ہو، جس نے یوسف و یونس کے زمانے کو بھی دیکھا ہو، جس نے موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے کو بھی دیکھا ہو۔ اے مولانا صاحب ذرا کوئی ایسی ذات بتا دو جس نے ہر زمانے کو دیکھا ہو، دنیا کے ہر گوشے گوشے کو دیکھا ہو۔ آپ بات حضرت ابوبکر صدیق کی کر رہے ہو، ہاں ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا تھا، مدینے کے لوگوں کو دیکھا تھا، مکہ کے لوگوں کو دیکھا تھا، تو ہم یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے
یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، مکے کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، مدینے کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں پیارے آقا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا کے زمانے سے پہلے، پیارے آقا کے زمانے کے بعد کوئی بندہ ایسا ہو جو پیارے آقا سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ حضرت آدم کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا ہو جو پیارے آقا سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا ہو جو میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں کوئی ایسا گزرا ہو جو پیارے آقا سے حسین و جمیل ہو۔ اے مولانا جن صحابیوں کی تم بات کر رہے ہو انہوں نے صرف مکے کے لوگوں کو دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہے، عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم یہ بات نہیں مان سکتے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن آؤ میں تمہیں ایسی ذات کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، میں آج تمہیں ایسے اللہ کی ایسی مخلوق کے پاس لے چلتا ہوں، اللہ کی ایسی مخلوق کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ جس مخلوق نے، جس ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کے زمانے کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے کو دیکھا، جسے دنیا حضرت جبریل کہا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی ہیں جنہوں نے ہر زمانے کو دیکھا ہے، ہر جگہ کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اب آؤ ان سے پوچھتے ہیں، اے جبریل ذرا تم بتاؤ کیا تم نے کسی زمانے میں، کسی گوشے میں، دنیا کے کسی حصے میں پیارے آقا سے حسین و جمیل کوئی شخص دیکھا ہے؟ تم نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کے زمانے کو بھی دیکھا، تم نے نوح کو بھی دیکھا، نوح کے زمانے کو بھی دیکھا، تم نے تمام رسولوں کا زمانہ دیکھا ہے، تمام نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے ہر جگہ کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اے جبریل ذرا یہ بتاؤ، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے آمنہ کے لال سے زیادہ کوئی حسین و جمیل جی سبحان اللہ۔ پیارے آقا سے زیادہ تم نے کوئی حسین و جمیل دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے اور آپ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا تھا۔ جب چہرے والضحیٰ کو دیکھا تھا، جب چہرے والضحیٰ کو دیکھا تھا تو حضرت جبریل نے یہ ارشاد فرمایا تھا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل کہتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها، کہ میں نے زمین کے ہر کونے کو کھنگال کر کے دیکھا، میں نے پچھم میں بھی دیکھا، میں نے پورب میں بھی دیکھا، میں نے ہر زمانہ دیکھا، ہر زمانے کے لوگوں کو دیکھا، میں نے دنیا کا گوشہ گوشہ دیکھا، لیکن محمد جیسا حسین و جمیل میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا کا وہ چہرہ ہے، میرے نبی کی وہ زلفیں ہیں کہ جب انسان دیکھا کرتا ہے، جب کوئی عاشق رسول پیارے آقا کے جسم اطہر کو دیکھا کرتا تھا، پیارے آقا کے پیارے آقا کو دیکھا کرتا تھا تو وہ زبان حال سے یہی کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے گوشے گوشے کو کھنگال کر کے دیکھا، میں نے دنیا کی، پوری دنیا کی سیر کی، ہر زمانے کو دیکھا، ہر زمانے کے لوگوں کو دیکھا، لیکن محمد جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی یہ شان ہے کہ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، میرے نبی کے حسن پر اعتراض کرنے والوں سنو، میں نے ہر زمانہ دیکھا، دنیا کا گوشہ گوشہ دیکھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی نبی جیسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔
یہ شان ہے میرے آقا کی کہ اللہ نے ایسا حسن و جمال میرے آقا کو عطا کیا تھا. اور سنیں پیارے آقا کا پیارے آقا کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا. راوی بیان کرتے ہیں ہجرت کی رات تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں ہجرت کے سفر میں، یہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں. ہجرت کا سفر جاری ہے، پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں. جب کفار مکہ نے پیارے آقا کو ستایا تو پیارے آقا نے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی. یہ وہی یثرب ہے جسے آج مدینہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یثرب کے معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر. کیا معنی ہوتا ہے یثرب کا؟ بیماریوں کا گھر. مدینہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا. مدینہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا. وہاں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن پیارے آقا نے جیسے ہی قدم رکھا ہے تو وہ یثرب نہیں رہا ہے، بیماریوں کا گھر نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو نور کا مدینہ بن گیا. سبحان اللہ. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ تو دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر. سبحان اللہ. جب مطلع ہستی پر سرکار نظر آئے. یہ شان ہے میرے آقا کی. تو پیارے آقا ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں. ذرا دیکھنا پیارے آقا کے حسن و جمال کا کیا عالم تھا کہ جو پیارے آقا کو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کا سفر ہے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا سفر جاری ہے، ساتھ میں پیارے آقا کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. ان لوگوں کا نام لے لیا کرو، کیونکہ ان کا نام لینے سے زبان بھی پاک ہوتی ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا دل بھی پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق جن کا مرتبہ یہ ہے کہ رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ پیارے نبی کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. سب سے زیادہ افضل نبیوں کو چھوڑ کے، رسولوں کو چھوڑ کے پھر جو انسان بستے ہیں پوری دنیا کے، ان سب میں سب سے زیادہ افضل، سب سے بڑا مقام کسی ذات کا ہے تو اس ذات کا نام کچھ اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق. تو یہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں. ہجرت کا سفر ہے، مدینے کی طرف سفر جاری ہے. راستے میں پیارے آقا کو بھوک کی تھوڑی شدت ہوتی ہے، پیارے آقا کو پیاس کی شدت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں کیونکہ سفر بہت لمبا طے کرنا تھا. آپ پیارے آقا کو تھوڑی تھکن سی ہو جاتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیارے آقا کو پیاس کا احساس ہوتا ہے. تو راستے میں ایک قبیلہ خزاع پڑا کرتا تھا. راستے میں جب مکے سے مدینے کی طرف جاتے تھے تو ایک قبیلہ تھا جو راستے میں رہا کرتا تھا، جس قبیلے کا نام قبیلہ خزاعہ ہے. قبیلہ خزاعہ، اس کے خیمے راستے میں پڑا کرتے تھے. اس قبیلے کے خیمے راستے میں پڑا کرتے تھے، یعنی اس قبیلے کے لوگ راستے میں رہا کرتے تھے. تو پیارے آقا اس قبیلے کے پاس پہنچ چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں ہیں. ایک خیمہ تھا اور اس خیمے میں ایک خاتون رہا کرتی تھی. ایک خیمہ نصب تھا اس مقام پر اور اس خیمے میں ایک خاتون رہا کرتی تھی. اب حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. آپ اس خیمے میں دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی خیمے میں موجود ہے؟ کیا کوئی خیمے میں موجود ہے جو ہمیں کچھ کھانے کے واسطے دے دے اور ہم سے اس کی رقم لے لے؟ کچھ کھجوریں ہمیں دے دے، کچھ پانی ہمیں پینے کو دے دے. تو اس خیمے سے خاتون نکل کر کے آتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جب بھی پیارے آقا کے حسن کا تذکرہ چھڑتا ہے تو اس خاتون کا ذکر ضرور ہوا کرتا ہے. اس خاتون کو دنیا آج ام معبد کے نام سے جانتی ہے. کیا نام ہے؟ ام معبد. ان کا بھی نام ہے. یہ بھی بڑی نصیبے والی ہیں. انہوں نے پیارے آقا کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی. جس نے پیارے آقا کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کی ہو اس کا نام لینا ہمارے لیے تو
مقدر کی بات. تو کیا نام تھا اس خاتون کا؟ ام معبد. کیا نام تھا؟ ام معبد. اور یہ خاتون قبیلہ خزاع سے تھی. تو پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے خاتون کیا تو ہمیں کچھ کھانے کو دے سکتی ہے؟ کیا تو ہمیں کچھ پینے کو دے سکتی ہے؟ وہ خاتون اپنے خیمے کے اندر سے پردے میں رہ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے کہ آنے والے مسافر، اے اجنبی انسان، اے اجنبی شخص، تم دیکھ رہے ہو کہ پورے مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ کوئی پینے کا سامان ہے. بتاؤ میں تمہیں کیا عطا کروں؟ میرے پاس خود کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز پینے کو نہیں ہے، آخر میں کون سی چیز تمہیں دوں؟ وہ پردے میں رہ کر کے یہ بات عرض کر رہی تھی اور پیارے آقا بھی اس کے خیمے کی طرف نظر لگائے. پیارے آقا بھی وہیں پر تشریف فرما تھے. پیارے آقا کی نظر اس کی بکری پر پڑ جاتی ہے. پیارے آقا کی نظر ام معبد کی ایک بکری پر پڑ جاتی ہے جو اندر خیمے میں بندھی ہوئی تھی. پیارے آقا کہتے ہیں اے ابو بکر ذرا اس سے پوچھ لو کہ اس کی جو بکری بندھ رہی ہے کیا ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے دودھ دو سکتے ہیں تاکہ ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے، ہماری پیاس بھی ختم ہو جائے؟ کیونکہ اللہ نے دودھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پی لے تو بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے. تو پیارے آقا کہتے ہیں کہ اس خاتون سے ذرا پوچھ لو اس کی جو بکری ہے ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں اور ہم اس سے اپنی بھوک بھی مٹا لیں گے اور اس سے اپنی پیاس بھی مٹا لیں گے اور ہم سیراب ہو جائیں گے اور ہمارا آگے کا سفر ہے وہ بھی ہمارا جاری ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق پیارے آقا کے جب اس ارشاد کو سنتے ہیں تو وہ ام معبد سے کہتے ہیں کہ اے خاتون تیری یہ جو بکری بندھی ہوئی ہے، تیری یہ جو بکری بندھی ہوئی ہے، ہمارے آقا کا کہنا ہے کہ یہ بکری تو ہمیں عطا کر دے، ہم اس کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں. ام معبد کہتی ہے، ام معبد قبیلہ خزاع کی وہ خاتون کہتی ہے کہ اس میں تو دودھ نام کو بھی موجود نہیں ہے. تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو کہ کتنی کمزور ہے، کتنی لاغر ہے. تم اس کا دودھ نکالنا بھی چاہو گے تب بھی دودھ نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کی حالت بہت کمزور ہے. اس کے جسم پر بالکل نام کو مغز موجود نہیں ہے. تم اس کا دودھ کیسے نکال سکتے ہو؟ پیارے آقا کہتے ہیں کہ تو ذرا اپنی بکری باہر تو کر، پھر دیکھ محمد کا ہاتھ جب لگے گا تو دودھ ہی دودھ نظر آئے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر کہتے ہیں خاتون تو اپنی بکری کو باہر نکال. ہمارے آقا کی شان یہ ہے، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا جہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. وہاں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں. وہ ام معبد نامی جو خاتون تھی وہ اپنی بکری خیمے سے باہر نکال دیتی ہے. راوی بیان کرتے ہیں پیارے آقا نے جب اس بکری کو دیکھا ہے تو اپنا دست شفقت اس پر پھیر دیا. سبحان اللہ. اپنا دست شفقت اس پر پھیر دیا ہے، اپنا دست رحمت پیارے آقا نے اس پر پھیر دیا ہے. پیارے آقا نے جیسے ہی اپنے دست بابرکت کو اس بکری پر پھیرا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے تھن جو خشک ہو گئے تھے، اس کے تھن جو سوکھ گئے تھے، وہ دودھ سے لبالب بھر جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ بہت ہی طاقتور ہو جاتی ہے. اس کی کمزوری طاقتوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہ تندرست ہو جاتی ہے، صحیح و سالم ہو جاتی ہے، صحیح و سالم ہو جاتی ہے. اب پیارے آقا اس سے دودھ دھوتے ہیں، پیارے آقا اس بکری سے دودھ نکالتے ہیں. پیارے آقا دودھ نکال رہے ہیں اور وہ خاتون جس کا نام ام معبد ہے وہ پردے میں رہ کر کے پیارے آقا کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے، پیارے آقا کی زلفوں کو دیکھ رہی ہے، پیارے آقا کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، جن آنکھوں کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا کی زلفوں کو دیکھ رہی ہے جن زلفوں کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے یا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. پیارے آقا
آقا کے وہ لب اقدس کو دیکھ رہی ہے جن لب اقدس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا پتلی پتلی لبے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی پیارے آقا کی پیشانی کو دیکھتی ہے جس پیشانی کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کے پورے جسم اطہر کا وہ نظارہ کر رہی ہے، کبھی چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی پیارے آقا کی زلفوں کو دیکھتی ہے، کبھی پیارے آقا کی آنکھوں میں کھو جاتی ہے، کبھی پیارے آقا کے خد و خال میں کھو جاتی ہے، کبھی پیارے آقا کے کان مبارک کو دیکھتی ہے، گویا کہ پیارے آقا کا پورا حسن وہ اپنے دل میں بسا لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی آنکھوں میں پیارے آقا کا پورا حسن بسا لیتی ہے۔ پیارے آقا اس بکری سے دودھ نکال رہے ہیں، اب پیارے آقا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، سارے اس دودھ سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام معبد سے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے ام معبد اپنے گھر کے سارے برتن لے کر کے آ جا، آج تیری بکری کے سر پر، تیری بکری کی پیٹھ پر کسی اور نے ہاتھ نہیں رکھا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار نے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی برکت نازل ہوئی اس بکری کے دودھ میں کہ ام معبد کے گھر کے جتنے سامان تھے، جتنے برتن تھے، وہ سب بھر جاتے ہیں، سبحان اللہ، لب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی سیراب ہو جاتے ہیں اور صحابہ جو ساتھ میں تھے وہ بھی سیراب ہو جاتے ہیں، اس قافلے کے جتنے لوگ تھے سب سیراب ہو جاتے ہیں، قبیلہ خزاعہ کے جتنے باشندے تھے سب سیراب ہو جاتے ہیں اور دودھ برتنوں میں بچ بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب وہ عورت جس نے پیارے آقا کے حسن و جمال کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، وہ پیارے آقا کی دیوانی ہو جاتی ہے، پیارے آقا کے حسن میں فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اب اسے ہر چیز میں پیارے آقا کا حسن نظر آتا ہے، کبھی پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، کبھی پیارے آقا کی زلفوں کو دیکھتی ہے، کبھی پیارے آقا کی آنکھوں کو دیکھتی ہے، کبھی پیارے آقا کے لب اقدس کو دیکھتی ہے، کبھی پیارے آقا کی ریش مبارک کو دیکھتی ہے، گویا کہ پورا حسن اس نے پیارے آقا کا اپنے دل میں اتار لیا ہے۔ ایک اس کا بچہ تھا، وہ بھی پیارے آقا کے حسن کو ملاحظہ کر رہا تھا، اب راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا سیراب ہو چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی سیراب ہو چکے ہیں۔ اب پیارے آقا آگے اپنا سفر جاری کر دیتے ہیں، پیارے آقا آگے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عورت پیارے آقا کے حسن میں دیوانی ہو جاتی ہے، پیارے آقا کی سچی پکی وہ عورت عاشقہ ہو جاتی ہے اور اسے ہر جگہ پیارے آقا کا حسن ہی نظر آتا ہے، ہر طرف اسے پیارے آقا کا حسن ہی نظر آتا ہے۔ اب وہ عورت پیارے آقا کا نام نہیں جانتی تھی، بلکہ اس عورت کی عادت تھی کہ جب مکے سے یا کہیں اور سے لوگ سفر کیا کرتے تھے اور اس مقام سے گزرا کرتے تھے جہاں قبیلہ خزاعہ رہا کرتا تھا، تو وہ عورت مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی، وہ مسافروں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میرے یہاں ایسا مہمان بھی آنے والا ہے، میرے یہاں ایسا مہمان بھی آئے گا کہ جس کے واسطے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، کہ وہ نبی نہ ہوتا تو زمین و زمان نہ ہوتے، وہ نبی نہ ہوتا تو مکین و مکان نہ ہوتے، وہ نبی اگر نہ ہوتا تو چنین و چنا نہ ہوتے، جنت و رضوان نہ ہوتے، حور و غلمان نہ ہوتے، حجر و شجر نہ ہوتے، مرگ و سفر نہ ہوتے، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر میرا نبی نہ ہوتا، وہ شان والا نبی نہ ہوتا، تو یہ سارا جہان نہ ہوتا، بلکہ بریلی کے امام کی بولی بولے اور یہ کہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا نام تھا اس عورت کا؟ ام معبد۔ سبحان اللہ، زبان پاک ہو جائے گی اب، کیونکہ بڑی عاشقہ رسول تھی، یہ پیارے آقا کے حسن و جمال میں بالکل دیوانی ہو چکی تھی۔
اب چونکہ یہ گھر پر اکیلی تھی، اپنے خیمے میں اکیلی تھی، ایک بچہ ان کے ساتھ تھا، ان کا ایک بیٹا تھا. اب ان کا شوہر جو کہیں پر گیا ہوا تھا وہ اور خیمے میں اندر داخل ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا خیمہ نور سے جگمگا اٹھا. سبحان اللہ. اس کے خیمے میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں نظر آ رہی ہیں. تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے بیوی بتا میرے خیمے میں کون آیا تھا، یہاں کون آیا تھا کہ اتنی برکتیں نظر آ رہی ہیں، اتنا نور نظر آ رہا ہے، اتنی رحمتیں نظر آ رہی ہیں، بتا کون آیا تھا. جب وہ عورت اتنا سنتی ہے کہ میرا شوہر یہ پوچھ رہا ہے کہ کون آیا تھا، تو وہ عورت نہیں جانتی تھی پیارے آقا کا نام، بس اس نے حسن دیکھا تھا پیارے آقا کا. نام نہیں جانتی تھی کہ پیارے آقا کا نام کیا ہے. وہ اپنی طرف سے پیارے آقا کا نام مبارک رکھ لیتی ہے. مبارک نام رکھ لیتی ہے. اور مبارک کہتے اسے ہیں کہ جس کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئی. تو چونکہ پیارے آقا اس کے خیمے میں جب آئے تھے، پیارے آقا اس کے قافلے کے اس قبیلے کے پاس سے جب گزرے تھے تو برکتیں ہی برکتیں نازل ہو گئی تھی. تو اس عورت نے پیارے آقا کا نام مبارک رکھ دیا. وہ کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، یہاں پر مبارک آئے تھے. کون آئے تھے؟ مبارک آئے تھے جن کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے ہماری بکری پر جب ہاتھ رکھا تھا تو ہماری کمزور بکری، ہماری ناکوا بکری طاقتور ہو گئی تھی، اس کا جسم صحیح و سالم ہو گیا تھا، اس کے تھن پہلے سوکھے ہوئے تھے، لیکن جب مبارک نے ہاتھ پھیرا تھا تو اس کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے تھے. سبحان اللہ. برکتیں نازل ہوئی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ ذرا اس شخص کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ، اس شخص کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کیسا لگتا تھا، وہ دکھنے میں کیسا لگتا تھا، وہ دکھنے میں کیسا لگتا تھا. تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس وقت ام معبد نے یہی کہا ہوگا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے یا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. ام معبد سے اس کا شوہر پوچھ رہا ہے کہ اتنا بابرکت آدمی آیا تھا، اتنا بابرکت شخص آیا تھا جس کا نام تو مبارک بتا رہی ہے، ذرا اس کے اوصاف بتا دے، ذرا اس کی خصلتیں بتا دے، وہ کیسا دکھتا تھا، اس کا حسن کیسا تھا، اس کا جمال کیسا تھا. تو راوی نے اس عورت کی پورے الفاظوں کو بیان کیا. بڑی طویل حدیث ہے کہ پیارے آقا کا حسن اس نے ایسے نکھارا تھا، ایسے نکھارا تھا. اس عورت نے پیارے آقا کے حسن کو ایسے الفاظوں میں ڈھالا تھا کہ جب وہ بیان کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیارے آقا سامنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت طویل حدیث ہے، وقت نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے. میں آخری جو الفاظ کہے تھے اس عورت نے وہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے قابل ہے. پیارے آقا کا حسن اس سے ایسا بیان ہوتا ہے، ایسا بیان ہوتا ہے، ایسا بیان ہوتا ہے کہ اس جیسا حسن پیارے آقا کا کسی نے بیان نہیں کیا. اس نے پورے اوصاف گنائے پیارے آقا کے پورے اوصاف گنا دیے کہ چہرہ ایسا دکھتا تھا، آنکھیں سرمگی تھیں اور میرے نبی کا چہرہ بہت ہی حسین و جمیل تھا. زلفیں لمبی لمبی تھیں، زلفیں کالی کالی تھیں، زلفیں بہت ہی خوبصورت تھیں. کبھی پیارے آقا کے چہرے کے بارے میں وہ بتاتی ہے، کبھی پیارے آقا کی آنکھوں کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے، کبھی پیارے آقا کی بھوؤں کے بارے میں وہ بیان کرتی ہے، کبھی پیارے آقا کی کانوں کا وہ نقشہ کھینچتی ہے، یعنی پورا حسن بیان کر دیتی ہے. پھر آخر میں کیا کہتی ہے؟ احسنہم من قریب واجملہم من بعید. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کہ اس جیسا میں نے حسین و جمیل نہیں دیکھا. اس کی شان یہ تھی کہ جب اسے دور سے دیکھا جاتا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا، دور سے جب دیکھا جاتا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا، اور جب وہ پاس میں آ جاتا تھا تو اور سونا لگتا تھا. سبحان اللہ. دور سے کوئی دیکھے کسی بندے کو تو اس کے حسن میں ہو سکتا ہے کہ وہ فریفتہ ہو جائے، اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے، کیونکہ دور سے وہ شکل نظر نہیں آتی جو شکل پاس سے نظر آیا کرتی ہے.
آپ کسی بندے کو دیکھیں جو حسن و جمال کا پیکر ہو، دور سے آپ اسے دیکھیں تو بڑا حسین و جمیل نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پاس آتا جائے گا اس کے چہرے کے دھبے نظر آتے ہیں، اس کے چہرے کے دھبے نظر آتے جائیں گے۔ یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ لیکن میرے نبی کا حسن کیسا تھا؟ حضرت ام معبد کہتی ہیں کہ میں نے جب نبی کو دور سے دیکھا تھا تب بھی پیارے آقا حسین و جمیل تھے، اور جب پاس میں آئے تھے تو اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ۔ یہ حسن ہے میرے آقا کا، یہ حسن و جمال ہے میرے آقا کا کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا تو وہ بھی سبحان اللہ کہا کرتا تھا، اور جب پیارے آقا قریب آ جاتے تھے تو وہ بھی ماشاءاللہ۔ سبحان یہ شان تھی میرے آقا کی، آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ ام معبد نے جو آخری الفاظ کہے ہیں وہ بہت بہترین کہے ہیں کہ پیارے آقا کا پورا حسن و جمال ان الفاظ میں سمٹ جاتا ہے کہ جب دور سے دیکھا جاتا تھا پیارے نبی کو تو حسین و جمیل لگا کرتے تھے، اور جب پاس آتے تھے تو حسن اور بڑھ جاتا تھا۔ دنیا کے لوگوں کو دیکھیں، دور سے دیکھیں تو حسین و جمیل، جیسے ہی پاس آتا جاتا ہے بندہ حسن کم ہوتا چلا جاتا ہے، چہرے کے داغ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا کا مکھڑا ایسا تھا، پیارے آقا کا چہرہ ایسا تھا کہ دور سے دیکھا جاتا تھا تب بھی پیارے آقا حسین و جمیل نظر آتے تھے، اور جب پیارے آقا قریب آ جاتے تھے تو اور زیادہ پیارے آقا کا حسن بڑھا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی پیارے آقا کی، آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا جو حضرت ام معبد نے بیان کیا ہے۔ تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے پیارے نبی سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی، لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور میرے بعد آپ کو عالی جناب مفتی آصف رہبر صاحب، امام و خطیب لال مسجد، انہیں بھی سماعت کرنا ہے، اور آپ حضرات کے چہیتے مولانا بلال رضا قادری صاحب، انہیں بھی سماعت کرنا ہے۔ تو لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں ان کو اپنی رحمت کے صدقے معاف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔